بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہسٹریکل اسلام چینل کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی پیارا واقعہ ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے موت پانا گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا صالحہ بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، خلیفہ ولید بن یزید نے حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کا قاضی بنا کر بھیجا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے اور بخوبی اپنی ذمہ داری سر انجام دینے لگے، خوب عدل و انصاف سے کام لیتے، حدود اللہ تعالیٰ کی پاسداری کرتے۔ جب حج کا سہانا موسم قریب آنے لگا، خلیفہ ولید بن یزید نے بھی حج کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ اس نے ایک عمدہ قسم کا خیمہ بنوایا اور اس کی نیت یہ تھی کہ جب میں حج کرنے جاؤں گا تو اس خیمے کو خانہ کعبہ کے قریب نصب کرا دوں گا۔ اس طرح میں اور میرے دوست احباب اور اہل و عیال اس خیمے کے اندر رہ کر خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور عوام الناس باہر سے طواف کریں گے۔ ولید بن یزید بڑا ہی سخت مزاج اور متکبر شخص تھا، جس کام کا ارادہ کر لیتا اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا، چاہے کسی پر کتنا ہی ظلم کرنا پڑے۔ جب بہترین قسم کا عمدہ خیمہ تیار ہو گیا تو اس نے وہ خیمہ 1000 شہر سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا اور اس لشکر کو بہت سا مال و اسباب دیا کہ اس سارے مال کو اہل مدینہ میں تقسیم کر دینا۔ ولید خود ابھی ملک شام ہی میں تھا کہ لشکر بڑی شان و شوکت سے چلا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ پھر وہ خیمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلح کے قریب نصب کر دیا۔ لوگوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو بہت خوف زدہ ہوئے اور سب نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خلیفہ نے تو یہ حکم صادر کر دیا ہے، اب اس کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ سب کو معلوم تھا کہ ولید بن یزید کیسا بد مزاج خلیفہ ہے، بس کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ لشکر والوں کو مصلح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ نصب کرنے سے منع کرے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ہم اپنے قاضی سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر اس معاملے کی خبر دیتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہو کر حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ اور جا کر اس خیمے کو آگ لگا دو۔ یہ سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئی اور کہنے لگے، حضور ہم میں اتنی جرأت نہیں کہ اس خیمے کو آگ لگائیں، ملک شام سے 1000 شہر سوار آئے ہوئے ہیں، ہم ان کی موجودگی میں یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوگوں سے یہ بزدلانہ جواب سنا تو اپنے غلام سے فرمایا، جاؤ اور فلاں تھیلے سے وہ قمیض نکال لاؤ جسے پہن کر حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ خادم فوراً وہ مبارک قمیض لے آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قمیض پہنی اور خچر پر سوار ہو کر شامی لشکر کی جانب روانہ ہوئے۔ تمام لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہنچ کر فرمایا، آگ لے آؤ۔ خادم نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے خوف و خطر آگے بڑھے اور جا کر اس قیمتی خیمے کو آگ لگا دی۔ جب لشکر کے سالار نے یہ دیکھا تو وہ بڑا غضبناک ہوا اور آپے سے باہر ہو گیا۔ لوگوں نے اسے بتایا، یہ مدینہ منورہ کا قاضی ہے اور انہیں خلیفہ ولید بن یزید نے قاضی بنا کر مدینہ شریف بھیجا ہے، تم ان سے کوئی گستاخانہ انداز اختیار نہ کرنا۔ تمام اہل مدینہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ تم خاموشی اختیار کرو۔ یہ سن کر سارا لشکر واپس شام کی طرف چلا گیا اور کافی مال و اسباب وہاں چھوڑ گیا۔ اہل مدینہ کے فقراء نے ان کا بچا ہوا مال و اسباب لے لیا اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ جب اس واقعے کی خبر خلیفہ ولید بن یزید کو ہوئی تو اس نے فوراً حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا، تم اپنی جگہ کسی اور کو قاضی بنا کر فوراً ملک شام پہنچو، جیسے ہی تمہیں میرا پیغام پہنچے فوراً چلے آنا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو جب خلیفہ
خلیفہ کا پیغام پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بااعتماد شخص کو قاضی بنایا اور خود ملک شام کی جانب چل دیے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ شام کی سرحد پر پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہر سے باہر ہی روک دیا گیا اور کافی عرصہ تک آپ کو داخلے کی اجازت نہ ملی۔ بالآخر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زادِ راہ ختم ہونے لگا اور اب وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزید ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ ایک رات آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں مصروف عبادت تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ نشے کی حالت میں بدمست ہے اور مسجد میں گھوم رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ خلیفہ ولید بن یزید کا ماموں ہے، اس نے شراب پی ہے اور اب نشے کی حالت میں مسجد کے اندر گھوم رہا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت جلال آیا کہ یہ کتنی دیدہ دلیری سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے پاک دربار میں ایسی گندی حالت میں بے خوف گھوم رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غلام کو درہ یعنی کوڑا لانے کو کہا۔ غلام نے کوڑا آپ کو لا کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھ پر لازم ہے کہ میں اس حد شرعی نافذ کروں، چاہے یہ کوئی بھی ہو، اسلام میں سب برابر ہیں۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے اور مسجد میں ہی اس کو 80 کوڑے مارے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خچر پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ شخص 80 کوڑے کھانے کے بعد نہایت زخمی حالت میں خلیفہ ولید بن یزید کے پاس پہنچا۔ خلیفہ نے جب اپنے ماموں کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت غضبناک ہوا اور پوچھا تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ کس نے تمہیں اتنا شدید زخمی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ایک شخص مدینہ منورہ سے آیا ہوا تھا، اس نے مجھے 80 کوڑے سزا دی اور کہا یہ سزا دینا اور حد قائم کرنا مجھ پر لازم ہے۔ اس نے مجھے مارا اور پھر مدینہ منورہ کی طرف چلا گیا۔ خلیفہ نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ہماری سواری تیار کی جائے۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور خلیفہ کچھ سپاہیوں کو لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تعاقب میں چلا اور ایک منزل پر جا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روک لیا۔ خلیفہ ولید بن یزید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اے ابو اسحاق تو نے میرے ماموں کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا؟ اسے اتنی دردناک سزا کیوں دی؟ حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اے خلیفہ تو نے مجھے قاضی بنایا تاکہ میں شریعت کے احکام نافذ کروں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دوں۔ چنانچہ جب میں نے دیکھا کہ سرے عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، یہ شخص نشے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں گھوم رہا ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، تو میری غیرت ایمانی نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی دیکھوں اور تمہاری قرابت داری کی وجہ سے چشم پوشی کروں اور شرعی حدود قائم نہ کروں۔ میں نے اس شخص کو اس کے جرم کی سزا دی اور دوسری بات یہ کہ اگر میں اسے سزا نہ دیتا تو لوگ تجھ سے بدظن ہوتے کہ خلیفہ اپنے عزیز و اقارب پر حدود قائم نہیں کرتا، اگرچہ وہ سر عام جرم کا ارتکاب کرے۔ اس طرح تمہاری بدنامی ہوتی اور لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت بیٹھ جاتی، لہٰذا میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ جب خلیفہ ولید بن یزید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پرخلوص کلمات سنے تو بے اختیار پکار اٹھا اے سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تجھے اچھی جزا عطا فرمائے، تو نے واقعہ وہ کام کیا جو تجھ پر لازم تھا۔ پھر خلیفہ ولید بن یزید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سارا مال دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا اور اس خیمے کے متعلق کچھ بھی گفتگو نہ کی جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آگ لگائی تھی۔ حالانکہ خلیفہ نے اسی مقصد کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ سے شام بلایا تھا، لیکن اب خلیفہ نے اس بات کا معمولی سا بھی تذکرہ نہ کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس مدینہ منورہ کی نور بار فضاؤں میں سانس لینے کے لیے جلدی جلدی مدینہ شریف کی طرف چل دیے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمارے اسلاف رحیم اللہ تعالیٰ کیسے جرأت مند ہوا کرتے تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا بھی خوف نہ آتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی برداشت نہیں کرتے تھے، چاہے اس کے لیے انہیں کتنے ہی بڑے ظالم سے ٹکر لینی پڑتی۔ ان کے اندر جذبہ ایمانی کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا تھا۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے تھے۔ جب وہ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی دیکھتے تو ان سے یہ بات برداشت نہ ہوتی اور ہر کوئی اپنے اپنے منصب کے مطابق اپنا اپنا فریضہ سر انجام دیتا۔ انہیں مخلوق کی ناراضگی کا
خوف نہ ہوتا، وہ اپنی نیت میں مخلص ہوتے تھے، اور جو شخص اپنی نیت میں مخلص ہو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی۔